نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بھائی دوستو بزرگو، یہ جو اس موقع پر اللہ پاک نے ہم تمام کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے، ہم تمام کا مقصد تو یہ ہے کہ جو بھی کام کریں گے اللہ پاک اس سے راضی ہو جائے، اور ماشاءاللہ جتنا کام ہوا وہ تو اللہ ہی کے لیے کرنا ہے۔ یہ تو وقتی ضرورت کے اعتبار سے ایسے پروگرام کیے جا رہے ہیں، اور حدیث کے اندر یہ آیا ہے کہ جو آدمی بندوں کا شکر نہیں ادا کرتا ہے وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ تو جو کام بھی ہوا ہے آپ حضرات کی محنت، قربانی، جان مال، تن من دھن لگانے کی برکت سے ہوا ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ پاک نے جو جان مال اور صلاحیت دی ہے، ہماری مقصد تو یہ ہے کہ اللہ پاک اس سے راضی ہو جائے۔ کیا ملے گا؟ ایک آدمی کو کھلانے پر، ایک آدمی کو پلانے پر، ایک آدمی کی عیادت کرنے پر، اور کسی کی ضرورت کے پورا کرنے پر اللہ پاک نے قرآن اور حدیث کے ذریعے سے ہمیں بے انتہا ثوابات بتلائے ہیں۔ ایک موقع پر مسجد نبوی میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان بھائی عبداللہ ابن عباس اعتکاف میں ہیں، اور ایک آدمی رنجیدہ ہو کر آ کر بیٹھ گیا۔ آپ نے پوچھا بھائی صاحب کیا بات ہے، تمہارا چہرہ بہت غمگین ہے۔ اے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، میں ایک مصیبت میں ہوں، ایک ضرورت میں ہوں۔ بھائی آپ کو کیا ضرورت پیش آ گئی؟ کہا کہ ایک آدمی کا مجھ پر حق ہے، لیکن میں کالی کملی والے اور قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ ان کی طرف سے میں قسم کھاتا ہوں کہ میرے پاس حق ادا کرنے کی کوئی سہولت نہیں۔ عبداللہ ابن عباس نے پوچھا کیا میں سفارش کر دوں آپ کی طرف سے، جس کے آپ کا حق ہے، جا کر میں ان سے درخواست کر لوں؟ ٹھیک ہے، آپ جو مناسب سمجھے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، اس آدمی نے یاد دہانی کرائی کہ آپ تو اعتکاف میں ہیں اور آپ اعتکاف کو توڑ کر نکلتے ہو۔ ہم تمام کے لیے بہت بڑا سبق ہے، اللہ نے جو صلاحیتیں دی ہے، جو جان و مال دی ہے، جو زندگی اللہ نے دی ہے، وہ تو آخرت کے بنانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ مال اللہ پاک کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، اسی مال کی بنیاد پر آدمی زکات دے گا، اسی مال کی بنیاد کے اوپر حج کرے گا، اسی مال کی بنیاد کے اوپر صلہ رحمی کرے گا، اسی مال کی بنیاد کے اوپر غریبوں کی مدد کرے گا۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میرے کو یاد ہے کہ میں اعتکاف کی حالت میں ہوں، لیکن میں نے اس قبر کی طرف جہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے اشارہ کرتے ہوئے آپ نے کہا کہ میں نے ان سے سنا ہے کہ جو آدمی کسی کی ضرورت کے لیے استعمال اپنے آپ کو کرتا ہے، اللہ پاک اس کو 10 سال کی نفلی اعتکاف کا ثواب دیتے ہیں۔ اور پھر آپ نے کہا کہ ایک دن کا اعتکاف، اس کا جو بدلہ اللہ پاک دیں گے، اس کے اور جہنم کے درمیان کے اندر 3 خندقیں قائم ہو جاتی ہے، تو 10 سال کے اعتکاف کے اوپر اللہ پاک کتنا بڑا اجر دیں گے۔ میرا یہ چھوٹا سا اعتکاف توڑ کر
اگر میں کسی انسان کی ضرورت کے اندر استعمال ہوا تو اس کا بدلہ تو اللہ پاک آخرت میں دے گے۔ اس لیے دوستوں بزرگوں، بڑی مبارکبادی کی بات ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طوبیٰ لعبد، بڑے مبارکبادی کے قابل وہ بندہ ہے کہ جس کو اللہ پاک دنیا میں خیر کے لیے استعمال کرے۔ پیارے نبی نے جس کو مبارکبادی دی ہے، اس سے بڑھ کے دنیا میں اور کوئی مبارکبادی نہیں ہے۔ ہمارے ہاتھوں سے کسی کا پیٹ بھر جاوے، کسی کو کھانا مل جاوے، کسی کو دوائی مل جاوے، یہ اس کا احسان ہے؟ نہیں، ہم اپنے آپ کا احسان نہ سمجھے، یہ تو اس کا احسان ہے کہ اللہ پاک نے ایسا موقع عطا فرمایا کہ ہم اپنی جان و مال کو لگاتے ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری مجمع موجود ہوگا، اور اللہ پاک پوچھیں گے اے آدم کے بیٹے، میں بیمار تھا، تو نے میری تیمارداری نہیں کی۔ بندہ کہے گا اے اللہ، آپ تو رب العالمین ہیں، آپ کیسے بیمار ہوں گے؟ میرا ایک بندہ بیمار تھا، اگر تم اس کی تیمارداری کرتے، تم اس کی خیر خبر لیتے تو مجھ کو وہاں پاتے۔ پھر اللہ پاک کہیں گے اے میرے بندے، میں بھوکا تھا، تو نے میرے کو کھانا نہیں کھلایا۔ اے اللہ، آپ ان تمام چیزوں سے پاک ہیں، آپ کو کھانے کی کیا ضرورت؟ اللہ پاک کہیں گے کہ میرا بندہ بھوکا تھا، جس کو کھانے کی حاجت تھی، اگر تو اس کو کھانا کھلا دیتا، میرے کو اس کے پاس پاتا۔ پھر اللہ پاک کہتے ہیں اے میرے بندے، میں پیاسا تھا، تو نے میرے کو پانی نہیں پلایا۔ اے اللہ، آپ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ اللہ پاک کہیں گے کہ میرا ایک بندہ پیاسا تھا، اگر تو اس کو پانی پلا دیتا، میرے کو وہاں پا لیتا۔ تو یہ جو اللہ پاک نے صلاحیت دی ہے، ایک چھوٹی سی زندگی میں جو کچھ دیا ہے وہ تو اللہ نے دیا ہے، اور آخرت کی بینک میں جمع کرنے کے لیے دیا ہے۔ ہمارا دنیا میں مال لگانا، جان لگانا، صلاحیت لگانا، اپنی آخرت کی تیاری میں لگانا، اور اس کے لیے جو بھی جدوجہد کریں گے وہ تو ختم ہو جائے گی، لیکن اس کا ثواب باقی رہے گا۔ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں بیمار ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ زہرا جو جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، ان دونوں نے منت مانگی اگر ہمارے بچے اچھے ہو جائیں گے ہم روزہ رکھیں گے، 3 روزے کی نیت کر لی۔ اب اللہ کا کرنا اس لیے کہ شفا دینے والی ذات بولو کس کی ہے؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں شفا تو اللہ دیتا ہے۔ یہ تو اسباب ہے، سنت ہے علاج کرنا، ورنہ مسبب الاسباب تو اللہ ہے۔ اب اللہ پاک کا کرنا کہ دونوں کو شفا مل گئی، اب روزہ رکھنا ہے۔ حضرت علی کسی یہودی کے پاس گئے اور جا کر سوٹ کاٹنے کے لیے مزدوری کے طور پر کہ چلو کاٹیں گے، کچھ مزدوری ملے گی، اس سے روٹی پکے گی، سحری اور افطاری ہوگی، کچھ کما کے لے کر آئے۔ 5 روٹی بنی، حسن، حسین، حضرت علی، حضرت فاطمہ اور ان کی ماندی کے لیے، اور بالکل عین افطاری کا وقت ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے افطاری کے لیے روٹی کا ٹکڑا کاٹا کہ کھا لے، افطاری کر لے، پیٹ بھر لے۔ اسی وقت کے اندر آواز آئی باہر سے، اے آل رسول، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والوں، میں مسکین غریب ہوں۔ آپس میں مشورہ ہوا اور پورا کے پورا کھانا اس آنے والے فقیر کو دے دیا۔ دوسرا دن اسی حالت میں گزرا، پھر روزہ رکھا، پھر افطاری کا وقت ہے، پھر مزدوری کر کے کچھ کما کر وہی 5 روٹیاں جمع ہوئی، پھر افطاری کے وقت میں کھانے کے لیے بیٹھے، باہر سے ایک یتیم نے آواز دی، اے آل رسول، اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ انہوں نے مشورہ کیا کہ دے دو۔ یہ دوسرا دن بھوک کی حالت میں گزر رہا ہے، پھر تیسرا دن ہوا، پھر روزہ رکھا چونکہ منت کا روزہ تھا۔ تیسرے دن افطاری کے وقت میں پھر
کھانے کے بالکل قریب بیٹھے اور کھانے کے لیے روٹی کا ٹکڑا توڑا ہی ہے کہ فوراً آواز آئی، کوئی قیدی نے آواز لگا کر کہ میں بھی بھوکا ہوں، اللہ کے نام پر کچھ دے دو، تو دے دیا۔ اللہ پاک کو یہ ادا پسند آ گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، اللہ پاک نے قرآن پاک کی آیت اتاری، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ یہ تو ہو گیا، لیکن آگے اللہ پاک کی طرف سے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، ہم نے جو تم کو کھانا کھلایا ہے وہ تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھلایا ہے، ہم تم سے شکریہ نہیں چاہتے، ہم تم سے جزا کرنا نہیں چاہتے، ہم تم سے ٹیکس نہیں چاہتے، ہمارا بدلہ دینے والی ذات تو اللہ ہی کی ہے۔ اس لیے دوستوں بزرگوں، جب آدمی اللہ کے نام پر ایک کھجور کا ٹکڑا، پوری کھجور نہیں، ایک کھجور کا ٹکڑا بھی اگر دے دیتا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ پاک جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے کافی ہے۔ اس پر کیا ملے گا؟ اللہ ملیں گے۔ ایک مرتبہ ایک بادشاہ نے اعلان کر دیا، آج جس کو جو لینا ہو لے لو۔ کسی نے سونے پر، کسی نے چاندی پر، کسی نے جائیداد پر، کسی نے پلاٹ پر، کسی نے فلیٹ پر، اور کسی نے دنیا کی چیزوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ ایک باندی سمجھدار تھی، اس نے بادشاہ کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ لوگ کہنے لگے کیسی بیوقوف باندی ہے، ارے یہی تو موقع تھا، یہی تو بادشاہ کی طرف سے اعلان ہوا تھا، آج جس کے اوپر جو ہاتھ رکھ دے گا اس کا مالک وہ سونا چاندی زیورات مکان دکان پلاٹ۔ لوگ اس کو بیوقوف سمجھتے تھے۔ اب بادشاہ تو جانتا ہی تھا، بادشاہ نے اس کو پوچھا کہ باندی تو نے ایسا کیوں کیا، تو بھی سونے چاندی پر ہاتھ مار لیتی۔ اس نے کیا پیارا جواب دیا، یوں کہہ دیا بادشاہ سلامت، میں نے آپ کے سر پر ہاتھ اس لیے رکھ دیا جب آپ ہمارے ہو گئے تو آپ کا خزانہ بھی تو ہمارا ہو گیا۔ جب ہم کو اللہ پاک یوں کہہ دے رہے اے میرے بندے تو میرا ہو گیا، تو اللہ کے خزانے بھی دونوں کس کے ہو گئے؟ ہمارے ہو گئے۔ اس لیے دوستوں بزرگوں، اللہ آپ کو ہدایت خیر عطا فرمائے، آپ کی برکت سے یہ جتنے بھی کام گنوائے ہیں اللہ پاک نے آپ کو استعمال کیا ہے۔ یہ پوری خدمت خلق کمیٹی آپ کا شکر گزار ہے۔ اللہ پاک آپ کو، آپ کی نسلوں کو، آپ کے قیامت تک آنے والے خاندانوں کو اللہ پاک جزائے خیر عطا فرماوے۔ اللہ آپ کی دنیا بھی اچھی بناوے، اللہ آخرت بھی اچھی بناوے، اللہ پاک ہر خیر مقدر فرماوے، اللہ ہر شر سے پوری حفاظت فرماوے۔ اللہ کا کام ہے، اللہ پاک قیامت تک چلائیں گے، لیکن خوش قسمت آدمی وہ ہے کہ جس کو اللہ پاک استعمال فرما دے۔ اور ہماری تو تمنا ہے، یہ مسئلہ جیسے خدمت خلق کمیٹی ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا، اور ہم تو ہمارا کام تو جو کچھ ہوا ہے بہت کم ہوا۔ یوں کہتے ہیں کہ آدمی جب توبہ اور استغفار کرے گا اور اپنے آپ کو، اپنے کام کو کم سمجھے گا، اللہ اس کو آگے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ کام بہت باقی ہے، اور ہم تو یہ چاہتے ہیں ہماری تمام کمیٹیاں، ہماری تمام برادریاں، بلکہ تمام تنظیمیں، بلکہ پورا ہندوستان، پوری دنیا اللہ کرے ایسی شکلیں اللہ پاک وجود دے دے کہ مسلمانوں کا جان مال صحیح لگے اور کوئی مانگنے والا نہ رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، اگر تجھے مانگنا ہے ایک اکیلے اللہ ہی سے مانگے، ہم کسی اور سے کیوں مانگے؟ ہم تو اللہ سے، اور ہم بھی اللہ سے مانگے، اور دنیا کے انسانوں کو اللہ سے مانگنے والا بنائیں گے۔ اگر کوئی بندوں سے مانگتا ہے اللہ پاک اس کے لیے ذلت کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ اس لیے دوستوں بزرگوں، بڑی مبارکبادی کی بات ہے، اللہ پاک نے بڑا کرم فرمایا ہے، ہمارے جان و مال کو استعمال کیا ہے۔ اللہ پاک اس کو بے انتہا قبول فرماوے۔ اگر اللہ کے یہاں قبول ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں عمل سے زیادہ عمل کو قبول کرانے کی فکر کریں، اور اس کے لیے بہت سی باتیں، ہم اپنا صدقہ خیرات زکات اور ہم جو بھی جدوجہد کرتے ہیں اس کو کم سمجھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات پر عبادت میں لگا دیتے تھے،
بلکہ فتح مکہ کے بعد جب قبیلے کے قبیلے اسلام کی طرف متوجہ ہو گئے تو اللہ پاک کی طرف سے خوشخبری ملی، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، قبیلے اسلام کی طرف متوجہ ہوں گے، آپ نے اپنی عبادت کو بڑھا دیا۔ جب اللہ کسی کو نعمت دے رہے، اللہ پاک کسی کو صلاحیت دے رہے، اللہ پاک کسی کو مال اولاد اور جو کچھ اللہ کی نعمتیں دے رہے، یہ تو اپنی نعمتوں کو اللہ کے نام پر لگاتا چلا جاوے۔ اب اللہ کے نبی کی عبادت کی حالت بڑھ گئی، عبادت کی توفیق بڑھ گئی، عبادت کی کیفیت بڑھ گئی، اور ان تمام چیزوں کے باوجود بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما عبدناک حق عبادتی، اے اللہ جیسے تیرا حق عبادت کا ادا ہونا چاہیے میں نے نہیں کیا۔ عبادت تو پوری رات کر رہے ہیں، آپ کا کوئی لمحہ، کوئی آپ کا ایک سزا برابر بھی سیکنڈ غفلت کے ساتھ نہیں، بلکہ اللہ پاک نے معافی کا اعلان کر دیا، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو گئے۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے اے اللہ کے نبی، اتنی سب معافی کا اعلان کے بعد آپ بھی اتنی عبادتیں اور اتنی مشقت میں اپنے آپ کو ڈالتے ہیں، تو پیارے نبی نے فرمایا کہ ہمیں شکر گزار بندہ نہ بنو۔ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ملی ہے، اللہ پاک ہم تمام کو خوب آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرماوے اور دنیا بھی اچھی بناوے، اللہ پاک ہم تمام کی آخرت بھی اچھی بناوے۔ ماشاءاللہ آپ حضرات کا تہ دل سے پوری خدمت خلق کمیٹی شکر گزار، اور ماشاءاللہ کہ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ ماشاءاللہ قدم بقدم آپ نے ساتھ دیا، اور جب بھی کوئی بات کی درخواست کی ہے ماشاءاللہ بہت اچھی طریقے سے خوش دلی کے ساتھ اس تقاضے کو پورا کیا ہے۔ اللہ پاک آئندہ بھی ہم تمام کو اللہ کے دین کے ہر تقاضے پر اللہ پاک لبیک کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ آئیو جماعت کو فیڈ بیک کا فارم دیا گیا ہے، آپ اپنے مفید مشورے لکھ سکتے ہیں۔ خدمت خلق پورے شہر میں پھیلا ہوا ہے، استاد آواز پور احسان میٹنگ کے اندر کئی طریقے بنے ہوئے آپ کے سامنے۔ ایجوکیشن کا کام، اس کے اندر ہمارا ٹارگیٹ یونیورسٹی بنانے کا ہے انشاءاللہ، اور میڈیکل کا کام، اس کا ہمارا ٹارگیٹ انشاءاللہ شاندار ہاسپٹل بنانے کا ہے۔ ابھی ماشاءاللہ ہمارے میڈیکل اسٹور تقریباً شروع ہونے والا ہے، اور چلتی جو آپ کے سامنے آ چکی ہے، جیسے گولڈ لون، بے روزگار چلانا، بھیک مانگنا بند ہو جائے اس کی تحریک چلانا، نوکری والوں کو نوکری دلانا۔ اس کے علاوہ نکاح کے واسطے جو کمزور ہیں ان کے گھروں میں نکاح کی استعداد نہیں ہے ان کو نکاح کرانے کی فکر کرنا۔ اس کے ساتھ ساتھ بیواؤں کا کام، اور اس کے علاوہ جو کھانا نہیں پکا سکتے ان کو ٹفن کا کام، یہ سارے کام ہیں۔ اس کے بارے میں آپ جو مفید مشورہ فیڈ بیک فارم میں لکھ سکتے ہیں، لکھ دیں۔ آپ کو قریب 5 منٹ کا وقت دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو انشاءاللہ دعا ہوگی، اور دعا کے بعد تمام مہمان سے درخواست ہے کھانا ضرور کھانا، اور تینوں جگہ کھانا ہوگا، یہاں بھی کھانا ہوگا، اس کے نیچے بھی کھانا ہوگا، اس کے انڈر گراؤنڈ پارکنگ جو حصہ ہے وہاں بھی کھانا ہوگا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے بھائی، تو یہ 5 منٹ کا وقت دیا جائے آپ کو انشاءاللہ۔ اگر یہ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا صلاة تنجينا من جميع الأهوال والآفات وتقبلنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أحسن الغايات من جميع الخيرات والممات إنك على كل شيء قدير لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله یا اللہ ہمارے گناہ کو معاف فرما، یہاں جمع ہونا على قبول فرما۔ جتنے بھی قسم کے کام ہوئے
میرے مولا جتنا کام کرنا چاہیے تھا کام نہیں ہو سکا. میرے مولا ہم جب 1000 تک پہنچے ہیں، صورت تو بہت بڑا ہے، لاکھوں کی تعداد ہے. میرے مولا اور آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور مل جل کر تمام کمیٹی ممبروں کو، تمام گروپ کے ممبروں کو مل جل کر اتفاق اتحاد کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، استقامت کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرما. کہ اللہ جتنے بھی مہمان آئے ان کو مفید مشورے دینے کی، مفید رہنمائی کرنے کی توفیق عطا فرما. ہر ایک کو تو کام کو سمجھا دے، خدمت سے خدا ملتا ہے. میرے مولا اس بات کی یقین عطا فرما دے. میرے مولا خدمت ہی سے آگے بڑھتے ہیں، لوگ آگے بڑھتے ہیں، اور مخلوق کا بہت بڑا حق ہے امت کے پریشان حق کی پریشانی دور فرما. حاجت مندوں کی حاجت پوری فرما. جو اس مصیبت میں گرفتار ہے اسے نجات عطا فرما. ماں بقیہ پروگرام کا آسان فرما. ہر قسم کی شروع آفات وغیرہ مطالعے سے رکاوٹوں کی حفاظت فرما. آنے والے بچوں کو بھرپور جزائے خیر عطا فرما. ہر ایک کی خدمت خلق میں تعاون کرنے کی، بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرما. اخلاص کے ساتھ، الہیت کے ساتھ اپنے مالوں کو اپنے لینے کی اور اس تمام لوگوں کو دینے کی توفیق عطا فرما. اور صحیح مذہب میں امانتداری، ایمانداری کے ساتھ ہر قسم کی توفیق عطا فرما. ہر قسم کی خیانت سے، ہر قسم کے دھوکے سے، ہر قسم کی شرور سے پوری پوری حفاظت فرما. ہر تمام کی جائز سے مناؤ پورا فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر مانگی ہے، تمام خیر شرور تمام شرور جو مانگا وہ بھی عطا فرما. خدمت خلق کے تمام ذمہ داروں کی اس کام سے جو جائز تمنا جائز قیمت جو وابستہ ہے اسے پوری فرما. صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کو فرما. ربنا انك السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. میرے بھائی آپ کا ادا کرتا ہے. کھانے کا نظام آسانی سے بتایا، نیچے اوپر